جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ شاہد مصطفیٰ جی۔ تو ہم فیوچر کے بارے میں بات کرنے آئے ہیں کہ آپ میں سے کتنے لوگوں نے اپنا فیوچر کے بارے میں سوچا ہوگا کہ جسٹ ہم اپنے موجودہ حال کو ہی دیکھتے ہیں کہ جو ٹھیک ہے وقت گزر جائے ٹھیک ہے، لیکن سمجھداری اسی میں ہے کہ جو بندہ اپنے فیوچر کو مد نظر رکھ کر اپنی موجودہ پلاننگ کرتا ہے۔ موجودہ پلاننگ کس طرح کی ہوتی ہے؟ ایک تو فزیکل ایسٹ ہوتا ہے آپ کا، اور ایک ہوتا ہے ڈیجیٹل ایسٹ۔ فزیکل ایسٹ کی اگر ہم بات کریں تو وہ آپ کی پراپرٹی ہے، گاڑی ہے، گھر ہے، پلاٹ ہے، یہ چیزیں ہیں۔ جبکہ ایک ڈیجیٹل ایسٹ ہوتا ہے وہ آپ کا بینک بیلنس ہوتا ہے، یا پھر آپ کی کوئی پالیسی ہوتی ہے، اور یا پھر آپ کی کوئی ویب سائٹ وغیرہ ہوتی ہے۔ یہ ڈیجیٹل ایسٹ کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ تو ہم یہاں پہ آج آپ کو پالیسی کے بارے میں ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے اور یہ کیسے ورک کرتی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ایک اسٹیٹ لائف کا نام تو آپ نے سب نے سنا ہی ہوگا۔ یہ 1976 سے کام کر رہی ہے، 72 کے 76۔ یہ آپ گوگل سے سرچ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر یہ بھاگنے والی کمپنی ہوتی یا بھاگنے والا ادارہ ہوتا جو کہ گورنمنٹ آف پاکستان اس کو ٹیکل کر رہا ہے، اس کو چلا رہا ہے، تو یہ کب کا بھاگ چکا ہوتا، لیکن یہ ابھی تک سٹل ورکنگ کر رہا ہے۔ اس طرح کی کوئی پرائیویٹ کمپنیز بھی آئی ہیں، جس طرح یہ ہے آپ کا جوبلی آ گئی یا پھر ای ایف یو آ گئی۔ یہ ان میں کافی جو ہے نا کلیمز آتے ہیں، آپ سوشل میڈیا میں بھی دیکھیں گے تو آپ کو ای ایف یو اور جوبلی والوں کے جو ہے نا کافی کلیم جو ہے نا وہ لوگوں نے سوشل میڈیا میں ڈالے ہوئے ہیں۔ یہ واحد ادارہ جس میں کوئی کلیم ابھی تک نہیں ہے، نہ ہی کسی کو کوئی کمپلین آئی ہے کہ اس میں کہ ہمیں پیسے وغیرہ نہیں ملتے۔ یہ دیکھیں کہ ہم سب سے پہلے اس کو زوم آؤٹ کر کے دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیں حدیث نبوی ہے، یہ شروع سٹارٹ میں آپ دیکھیں، تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم اپنے گھر والوں کو مالدار چھوڑ جاؤ، بجائے اس کے کہ وہ لاوارث ہوں اور تمہارے بعد دوسروں سے بھیک مانگتے پھریں۔ تو ہم کیوں اپنے بچوں کو بے یار و مددگار چھوڑ کر، یا اپنے پیرنٹس کو، کہ ہم نے اپنی لائف میں ان کی سیکیورٹی کے لیے کیا کیا ہے؟ یہ مفتی منیب الرحمن انصاری، یہ جو آپ نے ان کو سرچ کر سکتے ہیں کہ ان کے جو نا فتاوات فتوے وغیرہ کیا ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ اسٹیٹ لائف کا ایک نیا پلان متعارف کروایا انہوں نے تکافل کے نام سے، شریعہ کے عین مطابق ہے، ٹھیک ہے، جو کہ اپنا روایتی انشورنس اور بیمہ کا شرعی قانون اور حلال متبادل ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ماہانہ تنخواہ سے بچت کا منصوبہ، یہ حادثاتی مختلف جو ہے نا وہ آپ بچوں کی سیکیورٹی، بچوں کی شادی، تعلیم کے بارے میں جو ہے نا ہم اس میں ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں۔ یہ آ جاتے ہیں ہم ماہانہ بچت میں۔ بالفرض آپ جو لائف میں جو بھی کام کر رہے ہیں، ظاہری بات ہے آپ کو ریوارڈ اللہ تعالیٰ دے ہی رہا ہوگا، لیکن اس ریوارڈ کو سنبھال کر رکھنے والے ہی عقل مند ہوتے ہیں۔ وہ کس طرح ہے کہ اگر ہمیں کوئی کسی کام سے ریوارڈ مل جاتا ہے تو ہم اس کو بجائے کہ ہم فضول خرچیوں پہ لگا دیں، ہاں ٹھیک ہے لگانا چاہیے، اپنی ذات پہ سب سے پہلے لگانا چاہیے، پہلے اپنے جو نا جسمانی بلڈنگ کا سٹرکچر کو مضبوط کرنا چاہیے، اس کے بعد پھر دوسرے کاموں کو دیکھنا چاہیے، اگر پیسہ اگر آپ کے پاس آتا ہے تو۔ خیر وہ ایک الگ بات ہے، ہم یہاں پہ پلان کو ڈسکشن کرتے ہیں کہ پلان کیا کیا چیز ہے، آپ کیسی سیونگ کر سکتے ہیں، کتنی سالانہ قسط بنتی ہے، جو رقم ادا ہوئی ہے وہ کتنی ہم نے دینی ہے، میچورٹی ہمیں تقریباً کتنی ملے گی، اور حادثے کی صورت میں میڈیکل سہولت ہمیں کیا ملے گی، اور سالانہ وظیفہ تقریباً کتنا ملے گا۔ آئیں تو ہم آپ کو اس کالم کے بارے میں ڈسکشن کرنے جاتے ہیں۔ اگر آپ اپنی آمدنی میں سے ماہانہ 2000 روپے بچاتے ہیں تو وہ سالانہ قسط آپ کی بنے گی 24,000 روپے، ٹھیک ہے۔ اگر ماہانہ آپ 3000 روپے بچاتے ہیں، 36,000 روپے آپ کی سالانہ قسط بنے گی، ٹھیک ہے۔ اور اگر 5000 بچاتے ہیں تو 60,000 روپے، 10,000 بچاتے ہیں تو 1,20,000، 15,000 بچاتے ہیں تو یہ آپ دیکھ لیں کالم کو۔ اچھا جی، 2000 روپے بناتے ہیں تو 24,000 روپے ماہانہ قسط بنیں گے، اور ٹوٹل جو رقم ہم نے کمپنی کو ادا کرنی ہے وہ ہے 4,80,000 روپے۔ اب اس میں لوگ باتیں کریں گے جی ہم نے 4 لاکھ روپے دے کر ہمیں 80 لاکھ روپے یا 20 لاکھ روپے ہمیں مل رہا ہے، کیوں؟ یہ بزنس نہیں ہے، یہ اپنا سود نہیں ہے؟ بھائی سود ہر اس چیز پر ہوتا ہے جس میں آپ کی اماؤنٹ فکس کر دی جائے،
ٹھیک ہے. اور دوسرے نمبر پر ایک قرآن پاک کی آیت ہے کہ انما الاعمال بالنیات. اگر آپ کی نیت سود لینے والی ہوگی تو پھر آپ کو سود کا جو ہے نا وہ گناہ ملے گا. اگر آپ کی نیت اپنے بچوں کو سیکیور کرنے کی ہوگی تو پھر آپ کا جو ہے نا یہ آپ کی اس کو کہہ سکتے ہیں آپ کہ وہ حلال طریقہ آ جاتا ہے کیونکہ آپ کی نیت اچھی ہے. تو دیکھیں میچورٹی تقریباً 2,000 روپے اگر آپ کرواتے ہیں تو یہ پھر 20 لاکھ روپے یعنی میں آپ کو یہ شارٹ دکھا رہا ہوں. 3,000 کا 30 لاکھ، 5,000 کا 50 لاکھ، یہ تقریباً ہے، یہ فکس نہیں ہے، کم زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ 20 سالہ بھی ہوتی ہے، 10 سالہ بھی ہوتی ہے. اور اگر یہ ایج وائز ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ آپ کی ایج کتنی ہے اور پھر اس حساب سے پلان ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ آپ کے جو ہے نا وہ 65 سے اگر نیچے ہیں تو پھر آپ 20 سالہ جو ہے نا پالیسی کو کرواتے ہیں تو پھر یہ میچورٹی تقریباً اتنی بنتی ہے. تو ویسے بھی تو ریٹائرڈ بندہ جو ہے نا وہ 20 سال 25 سال بعد وہ ریٹائر ہوتا ہے. تو یہ ایز اٹ از ہی ہے کہ ایک سول بندے کے لیے جو ہے نا پینشن کا ایک ذریعہ ہے. تو یہ دیکھیں اگر آپ کی بالفرض آپ نے 3,000 والی پالیسی کروائی ہے، 36,000 روپے آپ کی سالانہ قسط بنتی ہے، اور 7,20,000 ٹوٹل اماؤنٹ جو ہے نا وہ آپ نے کمپنی کو پے کرنی ہے. اس کی تقریباً 3,000 کا 30 لاکھ روپے بنتی ہے. اگر آپ دیکھیں اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی دی ہے، 20 سال تک آپ زندہ رہتے ہیں تو پھر آپ کو جو ہے نا وہ 30 لاکھ روپے 3,000 پالیسی کے مطابق آپ کو 30 لاکھ روپے آپ کے ہاتھ میں آپ کو چیک دے دیا جائے گا. اور بے تحاشا لوگوں کے چیکس ان کو ان کی زندگی میں ملے ہیں. بالفرض ایسے ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں کہ لوگوں نے آج پالیسی کروائی ہے، کل ان کی جو ہے نا ایکسیڈنٹ میں موت ہو گئی ہے تو وہ پھر پالیسی جو ہے نا اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی، ان کے بچوں کے لیے وہ لاوارث نہیں رہے. تو یہ صورتحال ہے کہ آپ 20 سال تک اگر اپنی حیات میں لینا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی زندگی دے کہ آپ 20 سال تک جو ہے نا آپ اپنے ہاتھوں سے اپنے پیسے کو وصول کریں، اپنے چیک کو وصول کریں. سیونگ تو بندہ کرتا ہی ہے. پلاٹ لیتا ہے کس لیے لیتا ہے کہ وہ بڑھے گا، مکان لیتا ہے کس لیے لیتا ہے وہ بڑھے گا. ٹھیک ہے. یہ بھی ایک ڈیجیٹل ایسٹ ہی ہے، بس اپنی اپنے ذہن کی بات ہے. یہ ہم سمجھ گئے کہ دوسرا بینک ہے آپ کا، آپ نے جسٹ سیونگ کرنی ہے اور آپ بینک میں آپ کی جو ہے نا وہ سیو ہوتی جائے گی. اب دیکھیں یہ جو سیکنڈ لاسٹ کالم ہے، حادثہ کی صورت میں ماہانہ میڈیکل سہولت. بالفرض اگر آپ کی پالیسی ہوئی ہے اور آپ کلیم کرتے ہیں کہ جی میری پالیسی ہوئی ہے، یا آپ کے گھر والے کلیم کرتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے کی کمی ہے، کہ ہمارے پاس اس کے علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو پھر یہ کمپنی کی ذمہ ہے کہ آپ وہاں پہ کلیم کریں کہ جی ہمیں جو ہے نا پالیسی کے مطابق جو ہے نا ہمیں ماہانہ میڈیکل سہولت دی جائے. وہ 8,000 سے لے کر 1,60,000 روپے ماہانہ کی صورت میں ہو سکتی ہے. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی انجری کس لیول کی ہے. اور اس کے علاوہ پھر آپ جو ہے نا وہ آخری کالم دیکھیں تو وہ سالانہ وظیفہ تقریباً 50,000 روپے ہے. اب میں نے جیسے آپ کو مثال بتائی ہے کہ آج بندے نے پالیسی کروائی ہے تو وہ اس کی اگلے دن جو ہے نا وہ حادثاتی موت ہو جاتی ہے. تو پھر اب سالانہ وظیفہ تقریباً یہ 50,000 روپے، اگر اس نے بالفرض 2,000 کی پالیسی کروائی تھی پہلے ہی تو اس نے 50,000 روپے جو ہے نا کمپنی کے ذمہ ہوگا کہ وہ اب سالانہ، بجائے کہ آپ نے کمپنی کو دینے تھے تو آپ سالانہ جو کمپنی کا کام ہے کہ وہ آپ کے گھر والوں کو آپ کی پالیسی کے مطابق ایک قسط بنا کر وہ ان کو چیک دے. 3,000 ہے تو اس کا 60,000 روپے بن جائے گا، اور 5,000 روپے اگر آپ کا سٹارٹ میں ہے تو اس کا 1,00,000 روپے سالانہ جو ہے نا آپ کے گھر والوں کو وہ 20 سال تک، جتنی دیر کی آپ کی پالیسی تھی نا وہ 20 سال تک ہر سال آپ کو یہ سمجھ لیں کہ جس طرح ٹھیکہ زمین کا آتا ہے سال بعد، اسی طرح یہ کمپنی آپ کے گھر والوں کو دیکھیں کہ ساری کی ساری جو ہے نا 1 2 3 4 5 6 کی 6 انگلیاں جو ہے نا وہ گھی میں ہیں. آپ ہر جو ہے نا لحاظ سے اپنی اور اپنی فیملی کو وہ سیکیور کر رہے ہیں. تو یہ پلان ہم اپنی لائف میں جو بھی کر رہے ہیں وہ کرتے جائیں، لیکن ساتھ ساتھ اس کو بھی سیکیور کریں کہ یہ آپ کی ایک ڈیجیٹل ایسٹ ہے، اس کو ایک محفوظ بنائیں. انشاءاللہ آپ ایک دن آپ کو فخر ہوگا کہ میں نے یہ ایک فیصلہ لیا تھا ایک وقت میں، آج مجھے اس کا ریوارڈ مل رہا ہے، میرے بچوں کو مل رہا ہے، میرے فیملی کو مل رہا ہے، میرے پیرنٹس کو مل رہا ہے. تو یہ صورتحال ہے کہ آپ کو اپنی زندگی کے بارے میں لازمی سوچنا چاہیے، کیونکہ زندگی ایک ہی بار ملتی ہے. ایک ہی بار میں ایسے ایسے خاندان بھی دیکھے ہیں جنہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، ان کے اولاد جو ہے نا وہ دھکے کھا رہی ہے، در بدر بھٹک رہی ہے، اور کوستے ہیں جی پیرنٹس کو
کہ انہوں نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا. یاد رکھیں کہ پیرنٹس جو بچے ہوتے ہیں نا وہ پیرنٹس کی پیار محبت کو یاد نہیں رکھتے. وہ بچے جو ہے نا پیرنٹس کی صرف محبت اور ان کی ذمہ داریوں کو یاد رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. محبت پیچھے رہ جاتی ہے جبکہ ذمہ داری وہ پہلے آتی ہیں، کیونکہ ڈیتھ کے بعد سب سے پہلا سب سے بڑے بچے کا ذہن میں یہی آتا ہے کہ اب کیا کروں. تو ظاہری بات ہے وہ پراپرٹی آپ نے جو بنائی ہوگی وہ سیل کرے گا تو وہ بھی جلدی میں سیل نہیں ہوتی. تو وہ پھر اپنے سالوں دھکے کھائے گا، پھر جا کے وہ پراپرٹی سیل ہوگی. تب تک اس کی ضرورت تو وہ گزر چکی ہوگی. یہ ایک واحد ادارہ ہے جس میں آپ کی جو کلیم ہے وہ ود ان 15 days 15 دنوں کے اندر اندر آپ کی جو پالیسی کے مطابق آپ کی جو میچورٹی بنتی ہے وہ آپ کا اس کا چیک آپ کو آپ کے اکاؤنٹ میں وہ ٹرانسفر کر دیا جائے گا. بائی ہینڈ بھی دے دیا جائے گا، آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر بھی کر دیا جائے گا. تو اب بتائیں مجھے کہ کون سا ایسی سہولت ہے جو کہ آپ کو زندگی میں اتنی آسانیاں دے رہی ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. یہ واحد ادارہ ہے جو ہر ایک کو سہولتیں دے رہا ہے. تو اس کے ریلیٹڈ کوئی بھی کوشچن ہو، یا اگر آپ کی پالیسی ہو یا آپ کے کسی جاننے والے کی پالیسی ہوئی ہو اور وہ اس کو پیسے نہ ملے ہوں تو وہ بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ان کا جو درینہ مسئلہ وہ ہم حل کروا دیں گے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اس ویڈیو کو سیو ضرور کیجیے گا اور اپنے چاہنے والوں کو ویڈیو شیئر بھی لازمی کیجیے گا. اللہ حافظ.